لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ طحاوی شریف شرح معنی الاثار کی جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں وہ 1302، 1300 نمبر، 1292 اور 1294، یہ 4 احادیث ہم نے قرات خلف الامام کے مسئلے پر سنی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں جو 1302 نمبر حدیث ہم نے قبلہ مفتی صاحب سے سنی، اس میں صحابہ اکرام سے حضور نے 3 دفعہ پوچھا کہ کیا تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ہم امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آگے ہم نے ایک اور حدیث پاک سنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی سوائے اس کے جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، یعنی جو پہلے ہمیں بتایا گیا وہ منفرد جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، مگر جو بندہ مقتدی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اور ہمیں یہ بھی قبلہ مفتی صاحب نے بتایا کہ قرات جو قرآن ہے یعنی سورۃ فاتحہ شریف، سورۃ اخلاص شریف، وہ ہم نے امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ باقی نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں جو قرآن نہیں ہیں وہ ہم امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ بہت ماشاء اللہ 1292 حدیث نمبر ہے، اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ قرات کرے تو کیا کرو؟ خاموش رہو۔ طحاوی شریف 1294 میں ہے، راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، جس شخص کا کوئی امام ہے امام کی قرات اس کی ہی قرات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 1292، 1293، 1294، حدیث نمبر 1300 اور 1302، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 5 احادیث ہیں اس حوالے سے جن میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، اور اللہ کے فضل سے ان حدیثوں کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ کیا ہے؟ تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جس کو قبول کر لے، ایک جہان جس پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ 1 لاکھ کے مقابلے میں بھی ایک نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ رفع الیدین کرنے والے، امام کی پیچھے قرات کرنے والے، ہاتھ سینے پر باندھنے والے، اونچی آمین کہنے والے، ٹانگیں چوڑی کرنے والے، جتنی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں ان کو تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے۔ اور امام کی پیچھے قرات نہ کرنے والے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے والے، آمین آہستہ کہنے والے، رفع الیدین نہ کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جن حدیثوں پر عمل کرتے ہیں ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ سبحان اللہ، کیا حاصل ہے جی؟ تلقی لکھ لیں، تلقی قبول۔ یہ محدثین کا ایک ٹرم ہے، ان کی اصطلاح ہے۔ حدیث جو ماہرین ہیں محدثین وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس حدیث کو یا اس روایت کو تلقی بالقبول بھائی ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، 2 بول سکتے ہیں، 10 بول سکتے ہیں، 15 بول سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ تو جھوٹ نہیں نہ بول سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان حدیثوں پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ اربوں خربوں میں ہیں، ہر دنیا میں، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں کثرت سے زیادہ آپ کو دستیاب ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جس میں مرزا جونیئر بھی شامل ہے کہ بھئی رفع الیدین فرض ہو چکا ہے، اور حالت یہ ہے کہ کسی بھی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر یہ بات ثابت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے 12 مرتبہ یہ دعوت دی ہے، اچھے ماحول میں، اچھے الفاظ کے ساتھ، غصہ بھی نہیں کریں گے، لڑائی بھی نہیں کریں گے، جھگڑا بھی نہیں، پوری محبت کے ساتھ جہاں آپ کہیں گے، جس جگہ پہ کہیں گے، جتنے بندے آپ کہیں گے ہم اتنے بندے لے کر آئیں گے۔ ہم بیٹھ کر آپ کے سامنے مسلمانوں کی ساری نماز احادیث شریفہ کی روشنی میں ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک طحاوی سب پہ حاوی، ایک طحاوی سب پہ حاوی، ایک طحاوی سب پہ حاوی۔ ہاں جی، یہ طحاوی ہے جو حاوی ہے، امام طحاوی ہیں جو کیا ہیں؟ حاوی ہیں الحمدللہ تعالی۔